گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر سنت کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ چنانچہ القول البدیع میں ہے، حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بند ہو گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا اور سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّمَن لَّا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے۔ عرض کی، حضور وہ کون ہے جو آپ کو قیامت میں نہیں دیکھ سکے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا بخیل کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی، یعنی جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے بخل سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اور مبارک ہے اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے، کہ یہ جب قبر میں جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماتے ہوئے جب قبر میں تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے قبر جو ہے وہ نور و نور اور جگمگ اور روشن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ درود و سلام پڑھنے کے لیے اپنا وقت ضرور مقرر کیجیے۔ آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم ریمائنڈر لگاتے ہیں، مختلف مواقع کے ریمائنڈر لگاتے ہیں، میٹنگز کے ریمائنڈر لگاتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے کا بھی کوئی ایک ریمائنڈر اپنے موبائل میں رکھ لیں، ایک وقت جو ہے وہ مختص کر لیں کہ اس وقت میں یہ ہمارا
موبائل جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈ کرا دے کہ بھائی اب آپ کا درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہے، تو پھر درود پاک پڑھیں. پھر جب موبائل جو ہے وہ یاد دلائے کہ درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے جو فکس کیا ہوا تھا وہ ٹائم آ گیا ہے، تو پھر درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادتیں اور یہ برکتیں اپنی زندگی کے اندر سمونے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی بات جو ہے وہ اہم بات ہے، یہ آپ سے جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا. زندگی میں ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، میرا بھائی میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، میرے والد صاحب میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہے، میں کسی ادارے میں جو ہے وہ جاب کرتا ہوں تو وہی میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو جن سے میں مال لیتا ہوں یہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہے. یعنی ایک آدمی ہوتا ہے کہ جسے یوں لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی صحیح سلوک نہیں کر رہا، میرے سے دشمنیاں نکال رہے ہیں. تو یاد رکھیے جہاں پر یوں لگے نا کہ سب ہی برا سلوک کر رہے ہیں، تو وہاں انسان کو تھوڑا اپنے معاملات، اپنی عادات اور اپنے طریقوں کو انالیسس کرنے کی حاجت ہے، ان پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری تو میرے کردار میں ہے کہ میں کسی کو بھی اپنی فیور میں جو ہے وہ نہیں لا سکا، یا یوں کہہ لیے اپنا نہیں بنا سکا. تو دوسروں کو دوش دینے کی بجائے اگر ہم خود اپنے اوپر غور کر کے جو ہمارے اندر موجود خامیاں ہیں ان کا ازالہ کریں گے، ان کا خاتمہ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میری ایک عاشق رسول سے جو ہے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے اپنا ایک زندگی کا سفر بتایا کہ ہم کس طرح سے ہم نے کام شروع کیا اور پھر ہم جو ہے وہ کس درجے پر پہنچے. وہ اپنی سٹرگل بتا رہے تھے، اپنی ایفرٹ بتا رہے تھے، اپنی کوشش بتا رہے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ دن رات ایک کی. اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی ایک بات بیان کی کہ ہمارے والد صاحب کا جو انداز تھا تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ ایک ظالم اور جابر باپ جیسے اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو یوں ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا کہ والد صاحب جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے، اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچ کے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے جس اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ کام کے اندر لگایا اور جس طرح سے ان پروسیسز کے اندر ہمیں گھمایا، تو یوں ہمیں بہت ساری چیزوں سے اویئر کر دیا، بہت ساری چیزوں کے دریچے ہمارے اوپر کھول دیے، بہت ساری جو بند دروازے تھے یہ ہمارے اوپر کھول دیے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو بعض اوقات ٹریننگ کے مراحل جب والدین اپنی اولاد کو جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں والدین کروا رہے ہیں یا ٹیچرز کروا رہے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ٹیچرز کروا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ، اور اگر والدین کروا رہے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. تو یہ رویہ اور انداز اور طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کا ہمیں ہی نقصان ہوگا. ایک بڑی اور اہم بات جو کچھ دن پہلے جسے یوں بولیں کہ آنکھوں سے دیکھنے کو ملی، وہ یہ ہے، ہم درس نظامی میں جب میں آیا تھا تو اس میں ہم نے نحو کی کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا تھا جہاں مبتدا اور خبر کا بیان تھا. تو مبتدا کس کو بنایا جائے، خبر کس کو بنایا جائے، جب نحو میں یہ سبق چل رہا تھا تو اس میں ایک عبارت تھی، وہ یہ تھی کہ اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربتن، کہ جو عمر میں تم سے بڑا ہوگا تجربے میں بھی وہ تم سے زیادہ ہوگا. تو یہ بات بھی آئی وٹنس مجھے ہوئی مدنی چینل کے ناظرین، کہ ایک جس کی ایج کم ہے وہ چیز کو اپنے زاویے سے سوچتا ہے، اور جو بڑے ہیں وہ اس چیز کو اپنی نظر سے، اپنے زاویے سے اور اپنی اچھی ایک جہت سے اور اپنے ایکسپیرینس کو لیتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بعض اگر بندہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے، لیکن وقت بتاتا ہے کہ جو بڑے جس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں، جو اپنے ایکسپیرینس کے تحت جو ہمیں بتا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، یہی بات جو ہے وہ درست ہے.
تو اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی ویلیوز کو، ان کی آراء کو، ان کے سجیشنز کو، ان کے جو ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں ان کو ڈی ویلیو نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کی ڈیویلیویشن کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، اور بزرگوں کی باتوں سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بالخصوص وہ تجربے کی بات اگر بتا رہے ہیں تو اس سے فائدہ بھی حاصل کیا جائے اور درست اور پازیٹیو وے کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ زندگی میں ہرڈل ضرور آتے ہیں، یاد رکھیے گا، ہرڈلز بھی آتے ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے کہ جو ان ہرڈلز کو، ان رکاوٹوں کو پار کر جاتا ہے۔ جو بیچ میں سویا رہ جاتا ہے وہ خرگوش کی طرح ریس ہار جاتا ہے، اور کچھوا آہستہ آہستہ چلتے چلتے بالآخر منزل پر پہنچ کر ریس جیت جاتا ہے۔ تو ڈی مورلائز ہو کر، مایوس ہو کر، یا بعض اوقات اپنی ہی سوچ کے یا اپنے ہی ذہن کے ایک بنائے ہوئے جو ہے وہ ٹریپ کے اندر پھنس کر نہ رہ جائیں، بلکہ آگے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھتے جائیں۔ پرابلم آ رہی ہے، آگے بڑھیں، مصیبت آ رہی ہے، آگے بڑھیں، بیماری آ رہی ہے، آگے بڑھیں۔ وہیں پر بیٹھے رہیں گے تو پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ نے ایک پروگرام کے اندر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی۔ نگران شورا نے پروگرام میں ارشاد فرمایا کہ وقت جو ہے یہ ایک فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی کی طرح آ رہا ہے، اور انسان جو ہے اس گاڑی کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اگر تو بندہ آگے بڑھتا رہے گا تو چلتا رہے گا، ورنہ وقت کی گاڑی اس کو رونڈتے ہوئے، کچلتے ہوئے آگے جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اپنے اندر جو ہے وہ یہ ہمیں چیز، ایک صلاحیت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنی ہے کہ اگر ناکامی ہوئی تو مایوس ہونے کی بجائے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں، اللہ کریم سے لو لگائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ہیں جی گلاب اتاری بھائی ہیں ظفرآباد سے، بڑی مہربانی، کیا پیارا نام ہے آپ کا، گلاب اتاری۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ گلاب کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ گلاب سے ایک بڑی پیاری بات کہی کسی نے، سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا دیکھو، ہر کوئی شخص ہے جو گلشن میں لگے ہوئے گلیڈ کو، گلاب کو، اس پھول کو جو ہے وہ جو مہک رہا ہے، اصلی گلاب کی مہک بڑی مہک ہوتی، بڑی خوشبو ہوتی ہے اس کی، اصلی گلاب کی۔ تو گارڈن کے اندر جو گلاب کا پھول جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ہر بندہ اسے دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی نظر گارڈن میں کھلے ہوئے گلاب کی جانب مرکوز ہے، اور گلاب وہ بھی اپنا جو ہے وہ سارا سسٹم کھولے ہوئے، مطلب کھل گیا ہے اپنے آپ کو، گویا کہ بولے وہ کلی نے اپنے آپ کو کھول دیا ہے، اور وہ کھول کر کیا کر رہی ہے، وہ جمال حق کا جو ہے وہ مشاہدہ کر رہی ہے، یا اس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کریم کے جمال کی جانب وہ گل دیکھ رہا ہے، اور پھر سارا جہان جو ہے وہ اس پھول کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہاں سیکھنے کی بات جو بتائی وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دیکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتا ہے تو اور پھر اسی کے مطابق آگے بڑھتا رہتا ہے، تو پھر زمانہ محبت کی نگاہ سے، الفت کی نگاہ سے اس آدمی کو جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، میں نے بھی سنی، مجھے بھی اچھی لگی، آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ تو رضائے مولا از ہما اولا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر ہمیں راضی بھی رہنا چاہیے۔ راضی بالرضا یہ بھی ایک بڑا مقام ہے کہ جو اللہ کریم خوش نصیب لوگوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دعاؤں کی التجاؤں کے لیے بھی میسج آ رہے ہیں، اور اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بیماریوں کے حوالے سے بھی دعاؤں کے لیے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مریضوں کی جو دوا ہے، جو علاج ہے، یہ صدقے کے ذریعے سے کرو۔ تو اگر ہمارا کوئی عزیز بیمار ہے یا ہم خود بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال خرچ کریں اور صدقہ اور اس طرح خیرات کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیانت داری
آنیسٹی یہ زندگی کے اندر ایک بڑا اہم جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے. تو یہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ لے کر کے آئیں. ایماندار آدمی جو ہوتا ہے یہ بھی کامیاب رہتا ہے, اور جو ایمانداری سے انحراف کرتا ہے پھر جاتا ہے, بے ایمانی کرتا ہے, بد دیانتی کرتا ہے, ہپوکریسی کرتا ہے, منافقت کرتا ہے, تو ایسا بندہ جب اس کی ہنڈیا بیچ چوراہے کی پھوٹ جاتی ہے تو پھر شرمندہ بھی ہوتا ہے, بے عزت بھی ہوتا ہے, اور اپنے وقار کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے. جانشین میں سنت جانی بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی حضور آپ آ گئے ہیں تو اب خیریت ہی خیریت ہے. ماشاءاللہ آباد رہیں, سلامت رہیں, اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ آج آپ چشمے کے بغیر بھی اچھے لگ رہے ہیں جی, ماشاءاللہ سلامت رہیں. کالز کی جانب بڑے, میرا خیال ہے حضور سوال بھی آ رہے ہیں, ان کو بھی لینا ہے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اچھا آدمی کون ہے اور برا آدمی کون ہے؟ جی جناب, آپ کے خیال میں حضور اچھا آدمی کون ہے, برا آدمی کون ہے؟ آپ کے سوال کے جواب میں جو ہے وہ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں. ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے. 3 بار اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہی پوچھا تو ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں, ہمیں ہمارے برے اور بھلوں کی خبر دیجئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. سبحان اللہ. اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے حصے جو وہ کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو کے تحت فرماتے ہیں, یعنی کہ قدرتی طور پہ لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اور اس سے خیر ہی ہوتی ہے, جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. تو حدیث پاک کے اس حصے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پہ لوگ اس سے ڈرتے ہو کہ یہ شخص خطرناک ہے, اس سے بچو, کہ خیر نہیں پہنچے گی, اسے شر پہنچے گا. تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ بعض اوقات نا وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار اس سے تھوڑا بچ کے رہو, یار یہ دوستی بھی خراب, دشمنی بھی خراب ہے. کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ان کی دوستی بھی خراب ہے اور ان کی دشمنی بھی خراب ہے, ان سے تو بندہ جو ہے وہ دوری رہے تو اچھا. ایسوں کے بارے میں بعض لوگوں کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس سے دوستی بھی خراب, دشمنی بھی خراب. یہ البتہ کہا جاتا ہے کہ یار اس سے تھوڑا تھوڑا بنا کے رکھو یا اس سے کچھ کرو مت, یار اس کا جو شر اس کا بڑا خطرناک ہے. اللہ بچا. اچھا وہ بچ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں, حالانکہ لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے, کہ لوگ اس کے شر سے بچ رہے ہیں. کسی کے حالات خراب ہوں تو اس سے عبادت اور ریاضت کا تانا دینے سے تانا دینے والے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ بندہ نیک ہے لیکن اس کے حالات خراب ہیں, عبادت بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے. نہیں, اگر کسی کے اگر حالات خراب ہو, مالی حالات, اور وہ ہو عابد و زاہد یعنی عبادت گزار ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو, تو اس کو ظاہر ہے کہ یہ تانا دینا یہ تو بڑا ظاہر ہے کہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے. یہ تو بالکل یہ تو درست نہیں. ایک تو یہ کہ اس کی دل آزاری ہوگی اس سے, ظاہر کہ وہ بندہ راضی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا, تو اس کی مرضی, مالک کی مرضی کہ اسے جس حال میں رکھے اپنے بندے کو, اور اس کا تانا دینا یہ تو بڑا خطرناک ہے. اس حوالے سے ایک جو ہے نا وہ واقعہ عرض کرتا ہوں. جی. بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا مرحوم عبد الرحیم بن دوست محمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دادا جان بازار میں مزدوری کرتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ جس کے بعد مزدوری کرتے تو ان کے بعد اجرت لینے پہنچ گئے, تو وہاں جو ہے وہ اس کا لڑکا موجود تھا. تو اس کے لڑکے نے کہا کہ آپ جو ہے وہ چند دن پہلے تو آئے تھے خرچہ پانی لینے کے لیے, تو آپ رحمت اللہ تعالی نے جو ہے وہ حالانکہ اس میں مزدوری کرتے, اس کا کام کرتے رہے, اپنے لڑکے نے یہ کہا کہ آپ جو چند دن پہلے آئے تھے خرچی لینے کے لیے آئے تھے,
اور آپ تو اتنی جو نا وہ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، تو جس کی عبادت ہے اسی سے مانگ لینا. ہائے ہائے. تو یہ کہہ کر اس نے جو وہ جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا، مزدوری نہیں دی. خراب رحمت اللہ تعالی کو بڑا فیل ہوا اور آپ بخاموشی گھر چلے آئے اور دیر تک جو نا یہ فرماتے رہے کہ کیسے لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں کی کیا حال ہو گیا ہے کہ اللہ کا نام لینے اور بندگی کرنے پر تانا دیتے ہیں. ہائے ہائے. بھرا ان لوگوں کو کیا احساس ہوتا ہے. البتہ حضرت اس جملے پر دکھی تو نہایت تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اس شخص کے یہاں کام کرنا بھی چھوڑ دیا اس کے پاس. باہر علوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سرکشی پسند نہیں فرماتا کہ میرے زمانے تک وہ لوگ زندہ رہے، ساری اکڑ وہ ختم ہو گئی تھی اور ان میں ایک تو اس طرح مرے کہ مرتے دم انہیں کوئی ایک چمچہ جو نا وہی پانی دینے والا نہ تھا، حالانکہ 4 جوان بچے موجود تھے. تو ہم دیکھیں کہ اس طرح تانا دینا، دل آزاری کرنا اور یہ دوسرے کے بعض کا بندے کو کہاں سے کہاں تک یہ ڈبا دیتے ہیں. اللہ بچا. اللہ ہمیں معاف. آمین آمین آمین. کال شامل کرتے ہیں. میری جانشین عامل سنت سے عرض ہے کہ میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ کریم مغفرت فرمائے، بے حساب بخش دے. آمین. جی صاحبزادے اتار کی آمد مرحبا. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. یا سیدی غیبت سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے اور میرے بچوں کے لیے دعا بھی فرما دیجئے. اس میں یہ ہے کہ کسی مجلس میں جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ پڑھ دیا جائے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا کہ جو اسے غیبت کرنے سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور اس میں جانشین امیر اہل سنت کی زیارت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ احسان تو کر دیتے ہیں مگر اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ جی حضور. واقعی کہ احسان جتانا یہ بڑی خطرناک بات ہے اور احسان فراموش کرنا یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. یہ تو دونوں بڑی خطرناک. اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اور مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی کے حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی یہ لوگ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوں گے اور خیال رہے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے اور شراب خوری خود ہی سخت جرم ہے، پھر اس پر ہمیشگی ڈبل جرم ہے. صحیح. اور ایک اور مقام میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ بندے کو احسان جتانا اگر تانا زنی کے لیے ہو تو یہ برا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مطیع یعنی فرما بردار کرنے کے لیے ہو تو اچھا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ اپنی نعمتوں کے احسان جتائے ہیں تاکہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کا احسان مانے. تو یہ اسی کا کرم ہے. اور منان کے ایک معنی یہ بھی ہے یعنی احسان جتانے والا. اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے نا منان. جی ہم جو ہے وہ عباد المنان ہے. واہ سبحان اللہ. تو اب اگر ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ والد اگر اپنی اولاد کے سامنے اگر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتا ہے تو ظاہر احسان جتانا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہی ہے کہ تاکہ اولاد اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے اور راہ راست پر چلے. صحیح. تو وہی انما الاعمال بالنیات. صحیح. اور دوسرے کہ انداز بتانے کا انداز کیا ہے. اب ایک یہ ہے کہ تمہیں تو جو ہے نا وہ چڈی پہننے میں نہیں آتی تھی، کپڑے پہننے نہیں آتے، میں نے سکھائے. ایک یہ طریقہ اور ایک یہ دیکھو بیٹا آپ تو چھوٹے تھے، آپ تو کپڑے تک نہیں پہن سکتے تھے، آپ کو کس نے سکھایا یہ سب، کیسے پہننا سیکھے آپ. ظاہر ہے کہ یہ ہم نے آپ کو سکھایا نا، اب آپ نے جو ہم سے سیکھا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. اگر جو ہے وہ اگر احسان جتانا ہو یعنی تاکہ وہ مطیع و فرما بردار بنے تو اس کا بھی طریقہ اختیار کریں، نرمی سے سمجھیں. صحیح.
ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، نام مینشن جو ہے وہ نہیں کیا۔ بھارت ثناء اللہ بھائی ہیں، ثناء اللہ حسینی لاڑکانہ سے، والد صاحب کے لیے جو ہے مغفرت کی جو ہے دعا کا بھی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی نیت کر کے کسی کو کپڑے یا کوئی چیز دے سکتے ہیں، یہ دینا لازمی ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں۔ جی یہ ہے کہ وہ ان کے سارے صاحب کے لیے دے سکتے ہیں کہ کپڑا صدقہ کر دیا، کسی مسلمان کو دے دیا، اگرچہ کوئی شرعی فقیر نہیں ہے، دے دیا، تحفہ دینا بھی ثواب ہے، تو اس کا ثواب جو احسان کر دے۔ شرعی فقیر کو دے تو اچھا ہے، چیز کے بجائے اگر رقم دے دے شرعی فقیر کو تو وہ اور اچھا ہے کہ اس کے اگر جو سے کھانا وہ لے لے، جو سے چاہیے وہ لے لے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور جانشین میرے سنت نے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی بالخصوص اپنے والدین کو اصالہ ثواب کرنے کے حوالے سے آخر میں جو گفتگو فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ حضور بہت شکریہ آپ کے وقت عنایت کے لیے۔ پروگرام جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین اختتام تک پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔